بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج 4 صورتیں کریں گے: سورہ الکہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ الانبیاء۔ یہ ہمارے سلسلے کا 12واں کلپ ہے، اور جیسا کہ میں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم اس مرتبہ انشاءاللہ قرآن مجید کے 7 صورتوں کے گروپس میں ہر گروپ کو 4 کہیے لیکچرز سیشنز دیں گے۔ یہ قرآن مجید کی صورتوں کے تیسرے گروپ کا تیسرا سیشن ہے۔ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا تھا کہ قرآن مجید کی صورتوں کا یہ تیسرا گروپ 15 صورتوں پر مشتمل ہے، جس میں پہلی 14 صورتیں مکی ہیں اور ایک واحد سورہ النور ہے کہ جو مدنی ہے۔ 14 کی 14 صورتیں 7 صورتوں کے گروپس پر مشتمل ہیں۔ آج ہم ان میں سے 2 گروپس پڑھیں گے، سورہ الکہف اور مریم۔ یہ ایک گروپ ہے، معاف کیجیے گا، یہ ایک پیر ہے، ایک جوڑا ہے، اور سورہ طٰہٰ، سورہ الانبیاء یہ دوسرا جوڑا ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے انذار، وارننگ اور بشارت، خوشخبری دینے کا۔ وارننگ قریش کے ان انکار کرنے والوں کو کہ جو اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے دین کا انکار کر رہے تھے۔ خوشخبری آپ کے ساتھیوں، ماننے والوں کو کہ جو صبر، استقامت کے ساتھ اللہ کے پیغام پر ایمان لا چکے تھے اور اس کو نبھا رہے تھے۔ سورہ الکہف اور سورہ مریم میں جو اور مضامین کے اشتراک کے علاوہ ایک جوڑا بننے کی وجہ بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے نصارہ کے اٹھائے ہوئے کچھ سوالات کے جوابات ایسے دیے ہیں کہ اس میں ان کے سوالوں کے جواب بھی آ گئے ہیں، اور دوسری جانب اس موقع پر کہ جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی معجزانہ طریقے سے ان جوابات ہی کے اندر مسلمانوں کو رہنمائی کی اور انکار کرنے والوں کو خبردار کیا، تنبیہ کی۔ ان سوالات میں ایک سوال اصحاب کہف سے متعلق تھا، دوسرا سوال موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر سے متعلق تھا کہ جس میں ان کو اللہ کے ایک فرشتے خضر علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، اور تیسرا سوال بادشاہ ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ بتایا ہے کہ ان نصارہ کے دین کی اصل حقیقت کیا ہے، ان کے ہاں ان کے دین میں کیسی کیسی خامیاں، عقیدے کی خرابیاں در آئی ہیں، اور ان کو گویا کہ احساس دلایا ہے کہ جن کی بنیاد پر تم ہمارے ان پیغمبر کے اوپر اعتراضات کر رہے ہو اور سوالات کی بوچھاڑ کر رہے ہو کہ کہیں تم ان کو غلط ثابت کر سکو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن کی شے پر تم یہ کام کر رہے ہو ان کی خود سے کوئی بنیاد نہیں، وہ ایک بے بنیاد مذہبی گروہ ہے جو اپنے اصل راستے سے ہٹ چکا ہے۔ پہلے ہم سورہ الکہف کو لیتے ہیں۔ یہ سورہ نمبر 18 ہے۔ اس کی پہلی 5 آیات کچھ یوں ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام شکر اور تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کج پیچ نہیں رکھا۔ اس کو مزید واضح کیا، قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ بالکل سیدھی ہموار کتاب ہے، اور یہ اس لیے نازل ہوئی ہے لینذر بأسا شدیدا من لدنہ،
تاکہ وہ خبردار کرے ایک سخت عذاب سے جو اس کی جانب سے آنے والا ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ خوشخبری سنائے اہل ایمان کو کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت عمدہ اجر ان کا منتظر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ اس لیے بھی کتاب نازل ہوئی ہے کہ وہ خبردار کرے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ یہ خاص طور پر نصارہ کی طرف روئے سخن ہے، یعنی ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کو اس کی کوئی خبر ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی سند، دلیل، ایویڈنس موجود ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی بات ہے، بڑی سنگین بات ہے کہ جو وہ اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، اور وہ کچھ نہیں کہہ رہے سوائے جھوٹ کے۔ اس کے بعد آیات نمبر 6 سے 8 میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے، نصارہ کے اور قریش کے رویے سے پریشان نہ ہوں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے پڑ کر۔ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ اس پیغام پر ایمان نہ لائے، آپ اپنے آپ کو غم میں ہلاک کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہ کریں۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کو زینت اللہ، اٹریکشن، اٹریکٹیو، گلیمرس، خوشنما۔ کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی معاملہ یوں ہوا ہے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو ایک آزمائش، امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے دنیا کو اٹریکٹیو بنایا ہے، لوگوں کے لیے جاذب نظر بنایا ہے، وہ اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی برائی کے نتیجے میں ان کو فوری فائدے ملتے ہیں۔ یہ دنیا ان کو برائی کرنے، غلط رویے اختیار کرنے کے نتیجے میں فائدے دیتی ہوئی نظر آتی ہے، اٹریکٹیو نظر آتی ہے۔ اسی سے معلوم ہوگا نا کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے اور کون برا عمل کرنے والا ہے۔ اگر برائی کرنے کے نتیجے میں انسان کو یہیں پر سزا ملنی شروع ہو جاتی، اس کی پریشانیاں بڑھ جاتی، اس کا دم گھٹنے لگتا، اس کا مال گھٹنے لگتا، اس کو ہر طرف تکلیف، بیماری، پریشانی ہونے لگتی، تو کون بیوقوف تھا کہ جو برائی کرتا؟ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو اٹریکٹیو بنایا گیا ہے، اور انسان بالعموم برائی کرتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو اس برائی سے فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کو لذت حاصل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ اس لیے بھٹک رہے ہیں کہ ہم نے جو ان کو اس دنیا کی زندگی کی آزمائش میں مبتلا کیا، جس کی غرض سے ہم نے دنیا کو خوشنما اور اٹریکٹیو بنایا، یہ اس میں ناکام ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم بالآخر اس کو کچھ عرصے کے بعد ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ سب رونقیں، یہ سب زینتیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ بالکل ایک چٹیل میدان بن کے رہ جائے گا۔ ان بد نصیبوں کو اس بات کا اندازہ نہیں۔ اس کے بعد آئیے جناب ہم آیات 21 اور 22 کو دیکھتے ہیں کہ 21 اور 22، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اصحاب کہف جو غار والے نوجوان تھے، جنہوں نے توحید پر اپنے آپ کو برقرار رکھا،
اور اس وجہ سے ان کو ہجرت کر کے غار میں پناہ لینی پڑی۔ ایک طویل عرصے تک اللہ نے غیر معمولی طریقے سے ان کو سلائے رکھا، اور پھر وہ جاگے اس موقع پر کہ جب حالات بدل چکے تھے، نیا بادشاہ آ گیا تھا جو ان کے نقطہ نظر کو ماننے والا تھا، اور وہ ان کا مداح بھی تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو یوں ہوا کہ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا، لوگوں کو جب آگاہی ہوئی اس وجہ سے کہ ان غار والوں میں سے ایک جا کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینے گیا، تو معلوم ہوا کہ جو کرنسی اس کے پاس تھی وہ تو پرانے زمانے کی تھی، اور لوگوں کو معلوم ہو گیا بالآخر کہ یہ وہی نوجوان ہیں کہ جو غائب ہو گئے تھے۔ تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح سے ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا، یعنی لوگ گئے وہاں غار میں اور انہیں معلوم ہو گیا کہ یہی وہ غار والے ہیں۔ اس لیے کیا ہم نے یہ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی یہ نوجوان ایک عرصہ پہلے اس بستی سے نکلے تھے، اور پھر وہ سو گئے اور اس کے بعد اٹھے۔ جب اللہ تعالیٰ اس طرح سے انسانوں کو اتنی لمبی نیند کے بعد اٹھا سکتا ہے تو وہ موت کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا ہم نے اس لیے کیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، وہ بھی وقت ذہن میں لاؤ، خیال کرو جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، یعنی پھر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اب کیا جائے۔ یہ وہی نوجوان ہیں، اور اب وہ ان کے سامنے بالآخر زندہ ہونے کے بعد، یا کہیے جاگنے کے بعد بالآخر فوت ہو گئے۔ تو یہ بحث چھڑ پڑی کہ آخر ان کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو بولے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو، ایک یادگار بلڈنگ بنا دو۔ ربهم عالم بہم، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، جن لوگوں کا اس سارے معاملے میں غلبہ تھا، یعنی وہ لوگ کے جو حاکم تھے، جو ہیلم آف دی افیئرز پر تھے، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم تو ان کی غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب یہ کہیں گے کہ یہ تین تھے اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا۔ غار والوں کے ساتھ یہ بات معلوم ہے کہ ایک کتا بھی تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور کہیں گے کہ یہ پانچ تھے اور ان کا چھٹا ان کا کتا تھا، بالکل اٹکل پچو، یعنی ایسے ہی اسپیکولیشن اور تیر تکے چلاتے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے کہ یہ سات تھے اور ان کا آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہہ دو کہ میرا رب یہ ہے کہ جو ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، ان کو بس تھوڑے ہی لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، چنانچہ تم ان کے بارے میں ان سے بحث نہ کرو مگر ٹالنے کے انداز میں۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے بھی نہ پوچھو۔ یہ اصل میں جو بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس میں یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس بات پر آگاہ ہوتے اور ان کے اندر اس کا احساس بیدار ہوتا کہ آخرت کا آنا یقینی ہے اور یہ اللہ نے ایک بہت بڑی نشانی ہمارے سامنے پیش کی، ان کی بحث نے ایک دوسرا ہی رخ اختیار کر لیا کہ یہ کتنے تھے، پانچ تھے اور چھٹا کتا تھا، یا سات تھے اور آٹھواں کتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ٹال دو۔ جو لوگ اس حقیقت کو جاننے کے لیے تیار نہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد اب لوگوں کو آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح سے متوجہ کرنا چاہیے، ان کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق ہی محسوس نہیں ہوئی، اور وہ
کسی اور ہی جھگڑے میں، کسی اور ہی بحث میں پڑ گئے۔ یہ دنیا میں بدقسمتی سے بہت ہوتا ہے کہ اللہ نشانیاں بھیجتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، سنبھلیں، اپنی آنکھیں کھولیں، اور لوگ ہیں کہ وہ انہی نشانیوں میں ایک بالکل irrelevant بات ہے کہ جس پر بحث کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیات نمبر 45 اور 46، 45 اینڈ 46 میں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اس دنیا کی زندگی کی مثال کہ جس کے پیچھے انسان جب پڑ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کو اس دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، یہ ایسے ہے کہ یوں خیال کرو کہ بارش ہے کہ جو آسمان سے اس نے اتاری، فاختلط به نبات الارض، پھر زمین کی نباتات اس سے خوب نکلیں، فصلیں نکلیں، فاصبح حشیما، اور پھر وہ چورا چورا ہو گئیں، نکلیں، عروج کو پہنچیں اور پھر بالآخر چورا چورا ہو گئیں۔ تذروہ الریاح، جس کو ہوائیں اڑا کر لے چلی گئیں۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جوان ہوتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں جس میں وہ اپنے عروج کو ہوتا ہے، پر پہنچتا ہے، اور اس کے بعد خاتمہ ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے اور دفنا دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینتیں ہیں، یہ تو بس یہاں کی کچھ اٹریکشن ہے۔ والباقیات الصالحات، لیکن باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہیں۔ خیر عند ربک، جو تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں، ثواباً و خیر عملا، ثواب کے اعتبار سے بھی، اجر کے اعتبار سے بھی، اور امید کے اعتبار سے بھی، یعنی یہ نیکی کے اعمال ہیں کہ جن پر انسان کو امید ہونی چاہیے کہ اللہ اجر دے گا، اللہ انجام کار بہتر کرے گا، اور انسان کو انہی پر فوکس کرنا چاہیے۔ باقی سب کچھ جو انسان کو اس دنیا میں ملا ہے بس وہ دنیا کی زندگی کی رونقیں، زینتیں ہیں۔ اس کے بعد وہ قصہ بیان ہوا جس کو میں نے گزارش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا سفر ایک فرشتے خضر علیہ السلام کے ساتھ، جس میں خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ دوران سفر کوئی سوال نہیں کریں گے۔ یہ اصل میں ایک سفر تھا جس میں کہ موسیٰ علیہ السلام نمائندگی کر رہے تھے انسانوں کی، وہ انسان کے جو دنیا میں رہتے ہیں اور غیب کے پردے میں رہتے ہیں، اصل حقیقتیں ان سے اوجھل ہوتی ہیں، انہیں دنیا میں ہونے والے واقعات کے بارے میں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کے پیش نظر اصل حقیقت کیا ہے۔ دوسری جانب خضر علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہونے کے ناطے اللہ کے نمائندے تھے، اور وہ اللہ کے فیصلے نافذ بھی کر رہے تھے، جن فیصلوں پر موسیٰ علیہ السلام پریشان بھی ہوتے، اعتراض بھی کرتے۔ اور جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ تم سے میں نے کہا تھا تم نے سوال نہیں کرنے، مگر تم میرے ہر اقدام پر، ہر عمل پر تم سوال کرتے ہو، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں اب ان باتوں کی حقیقت تم کو بتاؤں گا جن باتوں کو دیکھ کر تم صبر نہیں کر پائے۔ فرمایا اما السفینۃ، جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو وہ تو کچھ مسکینوں کی کشتی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ فأردت ان اعیبھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں۔ وکان وراءہم ملک، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو تمام کشتیوں کو زبردستی غصب
ضبط کر رہا تھا، اپنے قبضے میں لے رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کشتی کے عیب دار ہونے کے بعد اس کے کارندوں نے کہا کہ یہ تو بیکار کشتی ہے، اس کو چھوڑ دو، اور یوں اس کشتی کا جو عیب تھا وہ انہی کے لیے فائدہ مند ہو گیا، اور یہ کشتی زبردستی چھننے سے محفوظ ہو گئی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو جہاں تک اس بچے لڑکے کا تعلق ہے کہ جس کو میں نے قتل کیا اللہ کے حکم سے، اس کے والدین مومن تھے، یعنی اچھے نیک والدین تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر والدین کے لیے سرکشی اور ناشکری پر نہ اتر آئے اور زیادتی نہ کرے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، تو ہم نے یہ خواہش کی، چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کی جگہ پر بدل کے دے، خیرم منہ، اس سے کوئی بہتر اولاد، زکاتم و اقرب رحمہ، پاکیزگی کے لحاظ سے، یعنی پاکیزہ شخصیت، پاکیزہ نفس کے لحاظ سے، اور و اقرب رحمہ، اور اس میں ہمدردی بھی بھری ہوئی ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، تو وہ دو یتیم لڑکوں کی دیوار تھی، فی المدینہ، اس شہر میں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں لڑکوں کے لیے ایک خزانہ دفینہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچیں، وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور وہ پھر اپنے اس خزانے دفینے کو نکال لیں۔ رحمتم من ربک، یہ سب تمہارے رب کی رحمت سے ہوا۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ خود اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ سبق دیا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اگرچہ کہ ہم کو اس میں سے بعض باتیں پسند نہیں آتی، پریشان کن، تکلیف دہ لگتی ہیں، مگر ہر اللہ کے فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی بالا تر حکمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آئیے اس سورہ مبارکہ میں آیات نمبر 94 سے آنورڈز، یہ اب ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا بادشاہ تھا لیکن نیک اور عادل بادشاہ تھا۔ قالوا یا ذوالقرنین، لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، جب وہ سفر کر کے ان کے پاس گئے کسی ایک خاص علاقے میں اپنی سلطنت کے، لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج ماجوج ہمارے ملک میں فساد مچاتے رہتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی بندوبست کریں خرچے کا، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس مقصد کے لیے کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دیوار انہوں نے کھڑی کر دی، اور اس کے بعد گویا کہ ان لوگوں کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب یہ محفوظ ہو گئے ہیں یاجوج و ماجوج، جو ایک قوم تھی کہ جو ان کے ساتھ زیادتی کرتی تھی، اس سے، ان کے حملوں سے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد وہ عادل بادشاہ، اللہ سے ڈرنے والے، انہوں نے اتنے بڑے پروجیکٹ کو، اتنی بڑی دیوار کے جو انہوں نے سب کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ مل کے بنائی، اور یقیناً ایک انجینئرنگ کا غیر معمولی فیٹ تھا۔ انہوں نے کسی فخر کا اظہار نہیں کیا، بلکہ فرمایا آیت نمبر 98 میں، قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، تو جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اس کو ہموار کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری سورہ مریم کی طرف،
جو اس سورہ کہف کی جوڑا سورہ ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسے حروف مقطعات کے سلسلے سے کہ جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہیں، یعنی اس سے زیادہ حروف مقطعات کسی سورہ سے پہلے نہیں آئے۔ فرمایا کہ کاف ہا یا عین صاد، یہ سورہ کاف ہا یا عین صاد ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے، ظاہر ہے میں اس وقت یہ تو نہیں بتا سکتا، اس کے لیے تو بڑی تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن انشاءاللہ میں آگے چل کے یہ ضرور بتاؤں گا کہ صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کا ایک مخصوص شکل میں آنا سورہ کے اندر ان حروف سے متعلق کسی مضمون کی نشاندہی کرنا ہے، یعنی یہ یوں ہی نہیں آئے بلکہ ہر موقع پہ جب بھی وہ آئے ہیں ان کا سورہ کے مضمون سے کوئی نہ کوئی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو اپنی جگہ پر طے ہے کہ یہ حروف مقطعات اس سورہ کا نام بھی ہوتے ہیں جس سورہ کے بالکل آغاز میں ہی آتے ہیں۔ فرمایا کہ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہ تمہارے رب کے اس فضل کا ذکر ہے کہ جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کیا۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ قال ربی انی وہن العظم، کیا پکارا؟ انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے اندر سے میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ، اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، بالکل سفید ہو چکا ہے۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی بھی مایوس محروم نہیں ہوا، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں پورے اعتماد سے تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ جیسے میری دعائیں پہلے قبول ہوئیں ویسے ہی انشاءاللہ تو اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ دعا کرنے کا شاید یہی صحیح طریقہ ہے، اس اعتماد کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں کی طرف سے کچھ پریشان ہوں، اندیشے میں ہوں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اپنے پاس سے مجھے کوئی وارث بخش دے، کوئی ایسا ذمہ دار کہ جو اس کام کو سنبھال لے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرے بھی اور آل یعقوب کی بھی روایات کا، دین کا وارث ہو۔ وجعلہ ربی رضیہ، اور اس کو اچھے اخلاق کا بھی بنا دے، یعنی ایسا ہو کہ جس کا اخلاق پسندیدہ ہو۔ یہ بات بیان فرمائی اور آگے اب چلیے تو آیات نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اللہ نے اولاد بخشی۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ اولاد کیسے ہو سکتی ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے حکم سے سبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ جب اولاد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یحییٰ، اے یحییٰ، یعنی یحییٰ علیہ السلام ان کے ہاں ہوئے۔ خذ الکتاب بقوہ، تم کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی تورات کو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ وحنانا من لدنا وزکاہ، اور خاص اپنے پاس سے ان کو سوز و گداز دیا اور پاکیزگی دی۔ وکان تقیہ، اور وہ نہایت پرہیزگار تھا۔ نہایت شاندار تعریف، خراج تحسین پیش کیا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو اور ان کے کردار کو۔ وبرم بوالدیہ، اور وہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا۔ ولم یکن جبارا نسیہ، اور وہ ہرگز سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ والسلام علیہ یوم ولد، اس پر سلامتی ہے جس روز وہ پیدا ہوا۔ ویوم یموت، جس دن وہ مرے گا۔ ویوم یبعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد آئیے
آیت نمبر 30 پہ، جہاں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ خبر دے رہے ہیں۔ یہ دونوں کنٹمپریز تھے، ایک ہی وقت میں تشریف لائے۔ یحییٰ علیہ السلام ان سے ذرا پہلے آئے، انہوں نے مسیح علیہ السلام کے آنے کی خبر کو بیان کیا، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں کزنز بھی تھے۔ جب مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور معجزانہ پیدائش ہوئی تو اس موقع پر لوگوں نے مریم علیہ السلام پر اعتراضات کرنے شروع کیے، ان پر تہمتیں لگانی شروع کر دیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، خود انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا اللہ کے حکم سے، اور اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، قال انی عبداللہ، بیٹے نے کہا، بچے نے ماں کی گود سے، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا۔ یعنی یہ گود ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک غیر معمولی معجزہ عطا فرمایا، اور فرمایا کہ انہوں نے اپنی ماں کی صفائی میں یہ گواہی دی۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اس نے مجھے مبارک یعنی سرچشمہ خیر و برکت بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت فرمائی جب تک میں زندہ ہوں۔ وبرم بوالدتی، اور مجھے ماں کا فرما بردار بنایا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ بالکل وہی ڈسکرپشن ہے جو یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آخر میں آیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی پیدائش، دونوں کا انتقال، دونوں کا اٹھایا جانا ایک ہی طرح کا ہوگا۔ اللہ نے اگر کوئی فرق کرنا ہوتا تو یہاں اچھا موقع تھا کہ وہ بیان کر دیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بہرحال یحییٰ علیہ السلام سے مختلف ہوگا۔ فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے، یعنی یہ ان کی اصل حقیقت ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ بالکل سچی بات ہے جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مسیحی اپنی طرف سے مسیح علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور نظریہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات جو ہم نے یہاں بیان کی ہے یہی اصل میں سچی اور بالکل صحیح بات ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے یہ بالکل شایان شان نہیں، اس کے لیے بالکل بفٹنگ نہیں، اپروپریٹ نہیں، ان یتخذ من ولد، کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے ہر عیب سے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہو جا، اور پھر وہ ہونے لگتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہی میں آگے آیات 88 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی ان دونوں بڑے پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ تم نے بڑی سنگین بات کہی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالَ حَدًّا، اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے۔ یعنی یہ جو تم نے کہا ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی، یہ بڑی ہی سخت بات ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر، یعنی یہ سب کچھ ہو اس بات کے سننے پر کہ انہوں نے دعویٰ کیا
کہ رحمان نے اولاد کی نسبت کی، اولاد پیدا کی۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور یہ رحمان کی شایان شان نہیں، یہ اس کے لیے موضوع اپروپریٹ نہیں کہ وہ اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہیں سب خدائے رحمان کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں بندوں کی شکل میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا تمام مسیحیوں کے اور مشرکین کے سامنے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ ایک بالکل غلط اور بیہودہ نظریہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ کے بعد سورہ انبیاء ہے، جو اگین دونوں جوڑا صورتیں ہیں، اور ان میں بھی وہی مضمون ہے، یعنی انذار کا، وارننگ کا اور بشارت کا، خوشخبری کا۔ پہلی سورہ میں البتہ معلوم ہوتا ہے کہ خطاب سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور اس میں آپ کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور دوسری سورہ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ وقت، قریش کو کہا گیا کہ وہ وقت کہ جس کے بارے میں ان کو خبردار کیا جا رہا ہے وہ اب آیا ہی چاہتا ہے، جسٹ راؤنڈ دا کارنر۔ سو ان کو خاص طور پر بڑے سختی سے تنبیہ کی گئی، اور جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ پہلی سورہ کا خطاب حضور سے ہے، اور دوسری سورہ یعنی سورہ الانبیاء میں خطاب قریش سے ہے۔ یہ دونوں مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئیں۔ بس وہی معاملہ کہ ہجرت معلوم ہوتا ہے کہ قریب آ رہی تھی، قریب آ پہنچی تھی۔ سو یہ ان دونوں صورتوں کی زمانے کے لحاظ سے پلیسمنٹ ہے۔ پہلی سورہ ان میں سے ہے سورہ طٰہٰ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ، یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشکل میں پھنس جائیں، الا تذکرۃً، ہم نے تو اس کو صرف یاد دہانی کے لیے اتارا ہے، لمن یخشیٰ، ان کے لیے کہ جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اس قرآن مجید میں یاد دہانی ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اترا ہے نہایت اہتمام کے ساتھ اس ذات کی طرف سے کہ جس نے زمین اور آسمان، بلند آسمانوں کو بنایا ہے، ان کو پیدا کیا، یہ اس کی جانب سے یہ کلام اترا ہے۔ وہ کون ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، جو رحمان ہے اور اس نے عرش حکومت پر یعنی اپنے آپ کو رکھ دیا، اس پر متمکن ہو گیا، یعنی اس نے حکومت کے، سلطنت کے، کائنات کے نظام کو سنبھال لیا۔ عرش اصل میں اس کے لیے ایک میٹافر، استعارہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سبھی اس کا ہے۔ وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے۔ وما تحت الثری، اور جو کچھ مٹی زمین کے نیچے ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں ہم آگے چلتے ہیں، آیات 14 سے 16 تک، جس میں موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی وحی ہوئی، ان کو اس کا تجربہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ دیکھو، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، اور ان سے خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدنی، تو تم عبادت کرو میری، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کا اہتمام کرو میری یاد کے لیے۔ یعنی پہلی ہی وحی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات فرمائی ہوگی۔ نماز تو پیغمبروں کے لیے پہلے دن سے ضروری، لازم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اس کی یاد قائم کریں۔ یہ نماز کا مقصد ہے، ہمارے لیے بھی یہی مقصد ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو ہم اللہ کو یاد کریں دل میں۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، بے شک
قیامت آ کے رہے گی میں اس کو چھپائے ہوئے ہوں، میں نے آخرت کو چھپایا ہوا ہے۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر اس شخص کو بدلہ ملے کہ جو صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ یعنی آخرت کو چھپانے کے نتیجے میں جو ایک فائدہ حاصل ہوا وہ یہ کہ لوگ اب بغیر آخرت کو دیکھے جو نیکی کریں گے ان کی نیکی کی قدر و قیمت ہوگی۔ فرمایا فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، تو دیکھو تمہیں اس سے نہ روکنے پائے مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی تمہیں نماز سے بھی اور آخرت کی یاد سے بھی وہ شخص کہ جو آخرت کو نہیں مانتا نہ روکنے پائے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ کہ جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، فَاتَّرْضَىٰ، تو اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی چنانچہ وہ ہلاک ہو گیا۔ ایسے شخص کی بات مان کر تم نماز کو نہ چھوڑو، آخرت کی یاد کو نہ چھوڑو۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیات نمبر 24 میں 24 میں اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرمایا کہ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، فرعون کے پاس جاؤ، بہت سرکش ہو گیا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے رسپونڈ کیا، قال رب اشرح لی صدری، انہوں نے دعا کیا ہے کہ اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ رکاوٹ کو کھول دے، یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے خاندان میں سے میرا ایک ساتھی وزیر بھی مقرر کر لے، ہارون اخی، یعنی ہارون میرا بھائی، اشدد بہ ازری، میری کمر اس کے ذریعے سے مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے معاملات میں شریک بنا دے، میری ذمہ داری میں اس کو شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ، ونذکرک کثیرا، اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمارا نگران ہے، تو ہمارے معاملات کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ اس مشن کا آغاز تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اور پھر ہارون علیہ السلام کو سونپا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ وہ جائیں اور فرعون کے سامنے پیغام پیش کریں۔ چنانچہ آیات نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، لیکن دیکھو فقولا لہ قولا لینا، تم اس سے بات نرمی کے ساتھ کرنا۔ یعنی وہ ہے اللہ کا دین کا دشمن، لیکن بہرحال بادشاہ ہے، آدمی کو بات کرتے ہوئے لوگوں کی حیثیت حالات دیکھنے چاہیے اور حکمت کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ دیکھو تم اس سے بات کرنا نرمی کے ساتھ، لعلہ یتذکر، شاید وہ یاد دہانی حاصل کرے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے۔ قالا ربنا انا نخاف ان یفرط علینا، انہوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بات کا خوف اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، او ان یطغی، یا پھر وہ سرکشی میں حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا تخافا، دیکھو مت ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں گا، اسمع و ارا، میں سب کچھ سنتا سب کچھ دیکھتا ہوں۔ یعنی تمہیں کسی چیز کی پرواہ کیوں ہونی چاہیے جب کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ دعوت ہوئی، بہت سے واقعات ہوئے، اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ آیت نمبر
113 میں 113 میں فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح سے اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر ایک عربی قرآن نازل کیا، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اپنی وعید کو اس میں مختلف پہلوؤں سے بیان کیا، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ شاید کہ لوگ ڈر جائیں، او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے اندر کچھ سوچ پیدا ہو جائے، کسی ایک بات سے نہیں تو دوسری بات سے ان کے اندر کچھ خیال، کچھ انڈرسٹینڈنگ، کچھ میلان پیدا ہو جائے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، فرمایا کہ چنانچہ اللہ بادشاہ حقیقی ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اور نہ آپ قرآن کے لیے جلدی کیجئے، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ آپ پر وہی پوری طرح سے اترے، وقل رب زدنی علما، اور آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی پوری داستان سنانے کے بعد یہ فرمایا کہ آپ فکر نہ کیجئے اور آپ قرآن مجید کو حاصل کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو پیغام ہم نے آپ کو دیا ہے، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِکْرِی، جو میری یاد دہانی سے اعراض کرے گا، اس کو اگنور کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے زندگی میں تنگی ہوگی، یعنی وہ تنگ زندگی گزارے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ زندگی میں تنگی ہوگی، یعنی مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ معاشی تنگی ہو، بلکہ وہ اپنے اندر ایک ٹینشن، ایک تنگ حالات کو محسوس کرے گا، جس میں اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کے احساس دلانے کے لیے موقع فراہم کرے گا کہ وہ اللہ کے پیغام کو سمجھ لے۔ اس کو وہ اٹھائے گا قیامت کے روز اندھا۔ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقت کنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، بینا تھا، میری آنکھیں تھیں۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، فرمایا کہ اسی طرح دنیا میں ہماری آیات تمہارے پاس آئیں، فنسیتہا، تو تم نے ان کو نظر انداز کر دیا، بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تمہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، یعنی یو آر بینگ اگنورڈ۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ انبیاء ہے، سورہ نمبر 21۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ یہ میں نے گزارش کی تھی کہ سورہ طٰہٰ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کی داستان سنانے کے نتیجے میں اس کے بعد صبر کی تلقین کی گئی، مگر یہ جو سورہ اس کی جوڑا سورہ ہے، اس میں قریش سے خطاب ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جس بات پر ان کو خبردار کیا جا رہا تھا، جو انجام ان کو بتایا جا رہا تھا کہ ان کے لیے آنے والا ہے، اب وہ قریب ہی آ چکا ہے۔ فرمایا کہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی تازہ یاد دہانی آتی ہے، الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر یہ کہ وہ بس اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور ٹھٹا کرتے ہیں، یعنی اس کو اگنور کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اگنور کر کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل بالکل غفلت میں مدہوش ہیں، واسر النجویٰ، اور یہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں۔ الذین ظلموا، وہ کہ جنہوں نے ظلم کیا، هل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم اچھے بھلے دیکھتے ہوئے بھی جادو کے اندر پھنس جاؤ گے،
ایک سحر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ وہ آپس میں اس کلام کے آنے کے بعد اس کے بارے میں تبصرے کرتے۔ آگے چل کے آیات نمبر 16 میں فرمایا، 16 آنورڈز فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے انجام اور پکڑ آخر کیوں نہیں ہوگا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں لاعبین، کھیل تماشے کے طور پر تو نہیں بنایا، یہ بے مقصد تو نہیں بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم کوئی کھیل ہی بنانا چاہتے، لاتخذناہ من لدنا، تو اسے خاص اپنے پاس ہی بنا لیتے۔ یہ دنیا کا تماشا بنانے کی کیا ضرورت تھی کھیل کود کرنے کے لیے؟ فرمایا ان کننا فاعلین، اگر ہم کو کچھ کرنا ہی تھا، یعنی اگر محض کھیل تماشا کرنا تھا تو اس کا کوئی اور بہتر طریقے ہو سکتے تھے۔ فرمایا بل نقذف بالحق، نہیں بلکہ ہم حق کو ماریں گے علی الباطل، باطل کے اوپر، فیدمغہ، اور وہ اس کا بھیجا نکال دے گا، فاذا ہوا زاہق، اور تم دیکھو گے کہ وہ بالکل نابود، بالکل بیکار، پھسپھسا ہو جائے گا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے اس چیز میں جو تم بیان کرتے ہو بڑی خرابی ہے، جو تم باتیں بنا رہے ہو اس کا تمہیں بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کی حقیقت سے واقف نہیں ہو، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے جو اسکیم بنائی ہے وہ اسکیم کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے ہیں تم کو برے حالات سے بھی اور اچھے حالات سے بھی، اس لیے کہ جانیں کہ تم میں سے کون ٹھیک کام کر رہا ہے۔ ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں برے حالات میں اور اچھے حالات میں آزمانے کے لیے، اور ظاہر آزمائش کا مقصد یہی ہے کہ جانیں کہ تم ان حالات میں کیسا رویہ اختیار کرتے ہو۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد آیات ہیں 62 آنورڈز، جس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر انبیاء کے ذکر میں اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، قریش مخاطب ہیں، شرک کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بزرگ جد امجد مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا کہ جس میں انہوں نے اپنے والد اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے بنائے ہوئے بتوں کو ایک موقع پر، موقع غنیمت جانتے ہوئے ان بتوں کو توڑ دیا، سوائے ایک بڑے بت کے کہ جس کے کندھے پر انہوں نے وہ کلہاڑا رکھ دیا۔ فرمایا قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، جب وہ اپنے میلے سے جہاں گئے ہوئے تھے واپس آئے اور انہوں نے اپنے بت خانے میں تمام بتوں کو ٹوٹا ہوا پایا سوائے بڑے بت کے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ تو لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ ایک نوجوان جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے انہوں نے یہ کیا، وہ ان کے بارے میں کچھ ہمارے بتوں کے بارے میں سخت باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، قالوا، انہوں نے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تم نے کیا ہے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ اے ابراہیم؟ سخت غصہ ظاہر ہے کہ اس بیان میں نظر آ رہا ہے۔ قالا، انہوں نے جواب میں فرمایا بل فعلہ، میں کیسے کر سکتا ہوں، اس نے کیا ہوگا۔ یعنی یہ سٹیٹمنٹ فالس سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ اصل میں سٹیٹمنٹ وہ ہے کہ جس میں ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ
مجھ سے کیوں گمان کر رہے ہیں؟ میں یہ کیسے کر سکتا تھا؟ یہ اس نے کیا ہوگا۔ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے، فاسألوہم، تو پوچھو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، یعنی یہ جو بت ٹوٹے پڑے ہیں، انجرڈ ہیں سارے، ان سے پوچھو کہ کس نے کیا، میرے اوپر کیوں الزام لگا رہے ہو؟ بھائی جو واردات جس شے سے ہوئی ہے وہ تو اس بڑے کے کندھے پر ہے۔ اس پر قرآن کہتا ہے کہ فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا، فقالوا انکم انتم الظالمون، اور بولے کہ تم ہی ظالم ہو۔ یعنی انہیں ابراہیم کی یہ بات سن کر احساس ہو گیا کہ وہ جو شرک کر رہے ہیں بے بنیاد ہے، ابراہیم ٹھیک کہتے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندھے ہو گئے اور بولے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال افتعبدون، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، ایسوں کی کہ جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکیں نہ کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکیں۔ اف لکم، تم پر تف ہے، ولما تعبدون، اور ان پر بھی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا حرقوہ، انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈال دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، اگر تمہارے اندر کچھ جذبہ ہے، غیرت ہے، تو اپنے خداؤں کی مدد کو آؤ اور ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ قلنا یا نار کونی بردن، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلاما علی ابراہیم، اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، وارادوا بہ کیدن، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی، فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ اس میں خاص طور پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ابراہیم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، لیکن ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا تو صحیح، مگر وہ جو ایک اجتماعیت کی، ایک کلیکٹیو انسان کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کا پریشر ہوتا ہے، وہ سب نے مل کے پھر اپنے اندر کی اس آواز کو دبا دیا۔ یہ بہت ہوتا ہے، ہم ایک گروہ میں، ایک پارٹی میں، ایک خاندان میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد جھوٹ کا کچومر نکل جاتا ہے۔ ایک کلیکٹیو مقصد ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کو لوگ تھپکی دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دل میں جان رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، وہ فراڈ ہے، وہ بے بنیاد ہے۔ آخر میں آیات نمبر 95 سے آن ورڈز، 95 آن ورڈز، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور ان کے لیے حرام ہے کہ جس بستی والوں کے لیے ہم نے ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہو، یعنی حرام ہے کہ وہ توبہ کریں گے، رجوع کریں گے، انہم لا یرجعون، اور وہ رجوع کرنے والے نہیں بنیں گے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ جائے گا جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں گے۔ یہ قرب قیامت کے بارے میں قرآن مجید کا واحد بیان ہے کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قیامت کا وعدہ سچا ہے اور وہ قریب آ گیا ہے، قیامت کا سچا وعدہ قریب آ گیا ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اچانک کیا ہوگا کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، ان کی نگاہیں بالکل ٹنگی رہ جائیں گی۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم تو اس بارے میں غفلت ہی میں مبتلا رہے، بل کننا ظالمین، نہیں بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین والمسلمات۔ انشاءاللہ کل کچھ اور صورتوں کے خلاصے کے بیان کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔